اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 کا مطالعہ کریں گے، جس میں اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 8 سے منافقین کا ذکر چلا آ رہا تھا اور ارشاد ہوا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخر پر بھی، حالانکہ نہیں وہ ہرگز مومنین۔ اور اگلی آیت میں ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اس آیت میں پہلا لفظ ہے یخادعون، اور ذرا آگے چل کے ایک لفظ استعمال ہوا ہے یخدعون۔ تو یخادعون اور یخدعون دونوں کا مادہ ایک ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مادہ کے بنیادی معنی کیا ہے۔ یخادعون اور یخدعون دونوں کا مادہ ہے خا، دال اور عین، اور خادع یخدع خدن کے معنی ہوتے ہیں دھوکے کی نیت سے اصلیت یا حقائق کو چھپانا، جو دل میں چھپا ہو اس کے خلاف ظاہر کرنا، دو رخا پن یا دوغلے بازی کرنا، خلوص نیت کے بھیس میں منافقت کرنا، دھوکہ، فریب، جھانسا، چکما یا دغا دینا، اپنی ذہانت سے دوسرے کو مغلوب کرنا، اور حکمت عملی سے حریف کو نیچا دکھانا۔ یخادعون اور یخدعون دونوں کا مادہ اگرچہ ایک ہی ہے، لیکن دونوں جو فعل ہیں ان کا باب مختلف ہے۔ پہلا باب ہے خادع، اور اس کا معنی ہوتا ہے اس نے دھوکہ دیا، اور یخدع وہ دھوکہ دیتا ہے، اور یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ جب تیسرے باب میں جاتے ہیں فاعلہ، جو باب مفاعلہ ہے، تو خادع سے جب خادع بنتا ہے تو خادع کا مطلب ہوتا ہے اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور یخدع سے جب یخادع بنتا ہے تو اس کا معنی ہو جاتا ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی سے جب جمع بنتا ہے یخدعون، تو یخدعون کا معنی ہوتا ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور یخادعون کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تیسرے باب میں جا کے کوشش کے پہلو کا اضافہ ہو جاتا ہے معنی میں۔ اگرچہ پہلے سے تیسرے باب میں جب جائیں تو مختلف تبدیلیاں آ سکتی ہیں، ان میں سے ایک تبدیلی جو ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کا پہلو وہ اس کا اضافہ ہو جاتا ہے معنی میں، خاص طور پہ جب خا، دال اور عین کے مادے سے بننے والے جو افعال ہوں ان میں یہ کوشش کے پہلو کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی کی ایک اور مثال بھی ہے، جیسے قاتلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے قتل کیا، لیکن قاتلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے قتل کرنے کی کوشش کی، یعنی اس نے لڑائی کی، اور یقتلو کا معنی ہوتا ہے وہ قتل کرتا ہے، اور یقاتلو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا لڑائی کرتا ہے۔ یقتلون وہ قتل کرتے ہیں، اور یقاتلون وہ قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا قتال کرتے ہیں یا لڑائی کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ کا معنی ہوا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، اور اللہ کو چونکہ دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا، لہذا یہاں یخدعون اللہ نہیں آیا۔ یخدعون اللہ ہوتا تو اس کا معنی ہوتا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، چونکہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، کوشش کر سکتا ہے، تو لہذا یہاں الفاظ آئے ہیں یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو۔ تو اللہ جو ہے یہاں پہ یہ یخادعون جو فعل ہے اس کا مفعول ہے اللہ۔ تو یخادعون فعل مضارع ہے جو حال اور مستقبل دونوں کے معنی دیتا ہے، اور جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو۔ والذین آمنوا، اب الذین آمنوا اور اللہ کے درمیان جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے، کیونکہ دھوکہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے اللہ کو بھی اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ تو دو مفعول ہو گئے یخادعون فعل کے، اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔
تو لہٰذا اللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے درمیان جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے. اللہ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. آگے ہے وما یخدعون الا انفسہم. اب یہ جو وما یخدعون الا انفسہم میں جو واو ہے شروع میں یہ واو حالیہ ہے کہ جب وہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اسی دوران اسی حال میں دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ کوئی اضافی چیز نہیں کر رہے ہوتے کہ یہاں پہ واو کا ترجمہ اینڈ کیا جائے یا اور کیا جائے، بلکہ اسی دوران اسی حال میں جب وہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اسی حال میں دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو آمنون کے بعد جو واو ہے اس کو کہتے ہیں واو حالیہ. اس کا معنی یہاں پہ کیا جا سکتا ہے حالانکہ ما یخدعون الا انفسہم، نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو. اب یہاں پہ ما اور الا کے الفاظ اگر نہ بھی آتے تو پھر بھی مطلب یہ ہو جاتا کہ یخدعون انفسہم کا مطلب ہو جاتا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ بھی آ سکتا تھا یہاں پہ کہ وا یخدعون انفسہم، حالانکہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن فکرے میں زور ڈالنے کے لیے ما اور الا کا استعمال ہوا کہ وہ نہیں دھوکہ دیتے، نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ جو زور دینا ہے کہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اس کے لیے جو فکرے کی بناوٹ ہے وہ یہی ہے کہ ما یخدعون الا انفسہم. تو ما اور الا کا استعمال ہوا ہے. تو ما اور الا کا استعمال نہ بھی ہوتا تو معنی ہوتا یخدعون انفسہم کا معنی ہوتا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو، دراصل اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. لیکن وما یخدعون الا انفسہم کہہ کے تھوڑا زور دیا کہ وہ دراصل اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. وما یشعرون، اور اسی دوران جب وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اللہ اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش میں، تو اسی حال میں یا اس دوران ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں. یہ جو دوسرا واو ہے پھر آگے انفسہم کے بعد وما یشعرون، یہ بھی واو حالیہ ہے کہ اس حال میں کہ ما یشعرون، نہیں وہ شعور رکھتے، انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے. تو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون. وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، انفسہم، اپنے انفس کو. تو انفس جو ہے یہ نفس کی جمع ہے، تو اپنے آپ کو، اپنے ہی نفسوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں. وما یشعرون، اس حال میں کہ نہیں وہ شعور رکھتے، ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا. یشعرون کا جو مادہ ہے وہ ہے شین، عین اور را. اور شعرا یشعرو یا شعور جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بال کی طرح باریک علم حاصل کرنا، کیونکہ شعرن جو ہے یہ عربی میں بال کو کہتے ہیں اور بال باریک ہوتا ہے. تو بال کی طرح باریک علم حاصل کرنا یعنی حقائق و واقعات یا معاملات کی نزاکت اور باریکی کو سمجھنا. جو لطیف، دقیق یا باریک حقائق ہوتے ہیں یا نکات ہوتے ہیں ان کی سمجھ بوجھ. کچھ تو ہوتی ہیں موٹی موٹی باتیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں ذرا باریک اور لطیف حقائق، تو ان کو سمجھنا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے شعور. کسی چیز کا شعور یا احساس ہونا. تو شعرن جو ہے یہ عربی میں بال کو کہتے ہیں، اسی سے شعر کا لفظ نکلا ہے اور شاعری بھی اسی سے نکلا ہے کیونکہ وہ بھی ایک علم لطیف پر مبنی کلام ہوتا ہے. اور شاعر کو بھی اس کی فطانت اور لطافت نظر کی وجہ سے شاعر کہا جاتا ہے، کیونکہ شاعروں کی جو آبزرویشن ہے، جو مشاہدہ ہے وہ بڑا زیادہ ہوتا ہے عام انسانوں کی نسبت، اور بڑی باریکی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو علم لطیف میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں. اور شعیرہ جس کی جمع شاعر ہے، عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے شعور حاصل کرنے کی علامت، شعائر، علامتیں. اور معشر جو اس میں ظرف ہے اس کا معنی ہوتا ہے شعور حاصل کرنے کی جگہ. تو یہ جو ہے وما یا شعورون، انہیں شعور نہیں ہوتا کیونکہ یہ اتنی موٹی بات نہیں ہے، یہ تھوڑی باریک بات ہے. اگر وہ زیادہ غور سے اس چیز کو کا احساس کریں کہ یہ جو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور مومنین کو،
اگر انہیں تھوڑا سا بھی وہ باریک بینی سے دیکھیں تو یہ دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ سورۃ النساء میں آیت نمبر 142 سے 43 میں آیا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، بے شک منافقین دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، وہو خادعوہم، جبکہ وہ یعنی اللہ خادعوہم، وہ ان کی حکمت عملی کو نیچا دکھانے والا ہے یا ان کو دھوکے میں رکھنے والا ہے۔ تو اللہ چونکہ اللہ کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، تو جو خادعون ہے یہ فاعلن کے وزن پہ ہے، اس میں فاعل، لیکن یہ باب جو پہلا ہے اسی میں سے ہے کہ اللہ جو ہے وہ ان کی حکمت عملی کو نیچا دکھانے والا ہے، کیونکہ ہم نے ایک معنی جو ہے وہ خادعون کا ایک معنی یہ بھی دیکھا تھا کہ کسی دوسرے کی حکمت عملی کو نیچا دکھانا، آؤٹ وٹ کر دینا، کسی کو آؤٹ سمارٹ کر دینا، کسی کو سرکموینٹ کرنا کسی کی اسٹریٹجی کو۔ تو اللہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اللہ دھوکہ دینے والا ہے ان کو، بلکہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ان کی حکمت عملی کو نیچا دکھانے والا ہے۔ عربی زبان میں اور بھی الفاظ ہوتے ہیں کہ جب ان کا اطلاق اللہ پہ ہوتا ہے تو اس کے معنی اور کیے جاتے ہیں، جب انسان پہ ہوتا ہے تو اور کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے المومن، تو المومن کا معنی یہ نہیں ہے جب اللہ کی صفت ہو کہ اللہ کسی پر ایمان لانے والا ہے، تو اللہ کے لیے جب المومن کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ امن دینے والا ہے۔ اور انسانوں کے لیے ہم یہ معنی کر سکتے ہیں کہ مومن کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانے والا، اور مومن امن دینے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایمان لانے والا ہے کسی پہ۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے لیے شاکر کا لفظ آئے گا تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کسی کا شکر ادا کرتا ہے۔ انسان کے لیے جب آئے گا شاکر کا لفظ تو یہ مطلب ہوگا کہ انسان شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے لیے جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے اللہ قدردانی کرتا ہے یا اپریشیٹ کرتا ہے۔ تو ایک ہی لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ضروری نہیں کہ وہی کیے جائیں جو کہ جب وہی لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہوگا تو وہ جو معنی کیے جائیں گے۔ تو ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، بے شک منافقین دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یخادعون یہ جو باب ہے اس میں دھوکہ دینے کی خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے، یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ منافقین دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یا دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، جبکہ یہ جو واو ہے یہ واو حالیہ بھی ہو سکتا ہے، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جبکہ وہ اللہ ان کی حکمت عملی کو نیچا دکھانے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور یہ صلاۃ کے لیے اٹھتے بھی ہیں تو سستی کے ساتھ۔ یُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں۔ تو منافقین کی صفت یہ ہوتی ہے یا منافقانہ طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ دکھاوا کرنا۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جو صلاۃ کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی یاد دہانی کی جائے، بار بار اللہ کو یاد کیا جائے، اس کے احکام کو صلاۃ میں دہرایا جائے، اور اللہ اور اس کے احکام کو جب بار بار آپ دن میں یاد کرتے ہیں تو پھر آپ جو باقی 24 گھنٹے گزارتے ہیں دن میں وہ آپ کے اللہ کے احکام کے مطابق گزرنے کا اس کا امکان ہوتا ہے۔ یا آپ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے حکام کو اور اللہ کو یاد رکھیں تاکہ اپنے سارے کاموں کے دوران جو ہے وہ آپ کو اللہ یاد رہے اور اس کے حکام کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ تو منافقین کی حالت یہ ہوتی ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ اس کفر اور ایمان کے درمیان تذبذب میں وہ رہتے ہیں، نہ ان کافروں کی طرف ہیں اور نہ ان مومنوں کی طرف ہیں۔ تو جو منافقانہ رویہ ہوتا ہے وہ تذبذب کا رویہ ہوتا ہے کہ نہ انسان ایک طرف ہوتا ہے نہ وہ دوسری طرف جاتا ہے۔ وَمَن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی ہدایت کی راہ نہ پائیں گے۔ تو آج کی جو ہماری آیت تھی، آیت نمبر 9 سورۃ البقرہ کی، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا
वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशुरून। वो मुनाफिकीन धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह को और उन लोगों को, या वो धोखा देना चाहते हैं अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए। वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम, हालांकि नहीं वो धोखा देते मगर अपने आप को, वो अपने आप ही को धोखा देते हैं। वमा यशुरून, इस हाल में कि उन्हें इस बात का शऊर ही नहीं है, वो इतनी बारीक बीनी में चीज़ों को देखते ही नहीं है। तो दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को सही समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।